السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المرسلات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل
يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو متواتر بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی جو تند و تیز چلتی ہیں طوفان بن کر، اور ان ہواؤں کی جو بادل و بارش کو پھیلا دیتی ہیں، پھر ان کی جو جدا کرنے والی ہیں، پھر وہ اللہ کا ذکر دل میں ڈالنے والی ہیں، عذر ختم کرنے یا ڈرانے کے لیے۔ بے شک جس قیامت کا تم وعدہ دیے جاتے ہو وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ پھر جب ستارے مٹا کر بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسول مقرر وقت پر جمع کیے جائیں گے، کہا جائے گا کس دن کے لیے یہ مؤخر کیے گئے تھے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور کس چیز نے خبر دی آپ کو؟ کیا ہے دن فیصلے کا؟ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم پیچھے لگائیں گے ان کے پچھلوں کو، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، ایک معلوم اندازے کے وقت مقرر تک۔ بس ہم نے اندازہ لگایا، تو کیا اچھا اندازہ لگانے والے ہیں ہم۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں اور مردوں کو، اور ہم نے اس میں مضبوط جمے ہوئے پہاڑ بلند و بالا بنائے، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کہا جائے گا چلو تم اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، چلو تم ایک سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ فائدہ دینے والا، وہ شعلوں کی تپش سے، یعنی وہ سایہ جو جہنم کا سایہ ہوگا، آگ کا دھواں ہوگا، وہ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ شعلوں کی تپش سے فائدہ دے گا۔ بلا شبہ وہ جہنم پھینکے گی اتنی بڑی چنگاریاں جیسے محل ہوں، گویا کہ وہ چنگاریاں اونٹ ہیں، زردی مائل سیاہ۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے کہ نہ بول سکیں گے وہ، اور نہ اجازت دی جائے گی ان کو کہ وہ معذرت کر سکیں۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم تمہیں بھی جمع کریں گے اور پہلوں کو، پس اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال تو تم چلو مجھ سے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ بے شک متقی لوگ سایوں اور بہتے چشموں میں ہوں گے، اور لذیذ میووں میں، ان میں سے جو وہ چاہیں گے۔ کہا جائے گا تم کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے، بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، یقیناً تم مجرم ہو۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے رکوع کرو،
تو رکوع نہیں کرتے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، پس کس بات پر اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے۔ سورۃ المرسلات مکی سورت ہے، اس کی 50 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ المرسلات اس سے مراد فرشتے بھی ہیں اور اس سے مراد ہوائیں بھی ہیں۔ اس سورت کا نزول منا میں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منا میں تشریف فرما تھے، ایک غار میں تھے، اتنے میں آپ پر ایک سورت نازل ہوئی جو سورت المرسلات تھی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرنے لگے اور میں بھی آپ کو سن کر یاد کرنے لگا۔ یہ تھا صحابہ کا ذوق اور شوق قرآن کے معاملے میں۔ سورت نازل ہوتی ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود اس کو ساتھ ہی یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا روح مبارک تلاوت سے ابھی تازہ ہی تھا کہ اچانک ایک سانپ ہم لوگوں پر آ نکلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مار ڈالو۔ چنانچہ ہم اسے مارنے کے لیے جلدی دوڑے مگر وہ بچ نکلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم اس کے شر سے بچا لیے گئے ہو اسی طرح وہ بھی تمہارے شر سے بچا لیا گیا ہے۔ اگر ہم کہیں بیٹھے ہوں اور اللہ نہ کرے کہیں سے سانپ نکل آئے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے اور ہم کیا بولیں گے اور ہم کتنا شور ہنگامہ کھڑا کر دیں گے اور مارنے کے لیے دوڑیں گے، اگر بچ جائے تو افسوس کرتے بیٹھے رہیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے شر سے بچ گیا، تم اس کے شر سے بچ گئے۔ بات ختم ہوئی اور جو سلسلہ چل رہا تھا وہ چلتا رہا۔ مغرب کی نماز میں اس سورت کو ایک مرتبہ آپ نے پڑھا اور حضرت ابن عباس کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے یہ سورت پڑھ کر مجھے یاد کرا دیا کہ بے شک یہ آخری سورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے سنی۔ تو 50 آیتوں پر مشتمل سورت ہے جو آپ نے مغرب کی نماز کی ایک رکعت میں پڑھی۔ ارشاد باری تعالی ہے والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے آتی ہیں، یعنی ہوا آتی ہے پھر گزر جاتی ہے پھر دوبارہ ہوا آتی ہے، اور اس طرح ہوا کا آنا تو محسوس ہوتا ہے اور جانا بھی پتہ چلتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ آتی کہاں سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ہواؤں کا کنٹرول اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں پر، بادلوں پر، بارش پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے جدھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس طرف کو چل پڑتے ہیں، وہ ہوائیں اس طرف کا رخ اختیار کر لیتی ہیں، اور جو رفتار اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسی رفتار سے چلتی ہیں، نہ آگے نہ پیچھے۔ اور پھر ان ہواؤں میں ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری عقل، سمجھ اور ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے آیات بھیجی ہیں۔ کچھ آیات تو قرآن کی ہیں اور کچھ آیات کائنات کی ہیں۔ کائنات کی آیات میں یعنی کائنات کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوائیں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، یعنی بادل لے کے اٹھتی ہیں، پھر وہ اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم نے ہواؤں کو برابر بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پلایا، اور تم ہرگز اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ نعمتیں جتنی بھی ہمیں ملی ہیں یہ ساری کی ساری دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یاد رکھیے ہوائیں کسی کے لیے رحمت کا باعث ہوتی ہیں اور کسی کے لیے عذاب کا باعث بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آندھی کسی قوم کے لیے عذاب بنا کر بھیجی جاتی ہے اور کسی کے لیے رحمت بنا کر بھیجی جاتی ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے لیکن کسی کے لیے وہ فائدے کی ہے اور کسی کے لیے نقصان کا باعث۔ کسی موسم میں چلتی ہے تو ونڈ پولینیشن ہوتی ہے، اور کسی موسم میں چلتی ہے تو لگا ہوا بور بھی گر جاتا ہے، اڑ جاتا ہے،
اور درختوں کا پھل ضائع ہو جاتا ہے. ہواؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دشمنوں کے خلاف مدد بھی کی، جیسا کہ جنگ احزاب کے موقع پر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیز ہوا چلتی تھی تو ڈر جایا کرتے تھے، یعنی تیز ہوا دلوں میں ڈر بھی پیدا کرتی ہے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوف کے آثار پیدا ہو جاتے تھے اور آپ دعا پڑھا کرتے تھے. کس کس کو دعا آتی ہے جو آندھی چلنے کے وقت پڑھنی چاہیے؟ ایک ہاتھ کھڑا ہوا ہے بس. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو پوری نہ ہوئی نا. اس وقت دعا پڑھی جاتی ہے اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. چلیے میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں. اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ دعا نکال کے آپ لکھ کے کہیں لگا سکتے ہیں. اگر زبانی یاد نہ بھی رہے تو جب تیز ہوا چلنے لگے تو یہ پڑھیے، کیونکہ اس کے معنی کیا ہیں؟ اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی بھلائی مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی، اور جو اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے، یعنی اس ہوا میں جو کچھ بھیجا گیا ہے اس کی بھی بہتری مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اور جو شر اس کے ذریعے بھیجا گیا ہے اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اس کے نقصان سے محفوظ رکھے، کیونکہ بعض اوقات ہوائیں چلتی ہیں اور بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب بھی آندھی چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم لقحن لا اقیمن. چھوٹی سی دعا ہے اللہم لقحن اللہم لقحن لا اقیمن. اے اللہ بارش والی ہوا ہو، بے برکت ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ بعض اوقات ہوا آتی ہے تو بادل لاتی ہے اور بعض اوقات ہوا آتی ہے اور بادل اڑا کے لے جاتی ہے، یعنی وہ پھر ہم پہ نہیں برستے، کہیں اور جا کے برستے ہیں. اور آج کل تو بارش کی کتنی ضرورت ہے. سب کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم پر رحمت کی بارش برسائے. ایک اور بات یہ ہوا کے سلسلے میں یاد رکھیے کہ ہوا کو لام تان نہیں کرنا چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہے. اسے تو حکم دیا گیا کہ وہ چلے، آہستہ چلے یا تیز چلے، وہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اس لیے ہواؤں کو اگر اس سے کوئی نقصان ہو یا کوئی تکلیف پہنچے تو اس کو برا بھلا نہ کہیں. ہماری عام طور پہ عادت ہوتی ہے جس چیز سے کوئی ٹھوکر لگے، ٹھڈا لگے، کچھ ہو تو فوراً اس کو الٹا برا بھلا کہنے لگتے ہیں. بعض بچے تو اس کو مارنا بھی شروع کر دیتے ہیں، یہ مائیں سے کھاتی ہیں، مارو اس کو. تو یہ تربیت کا اچھا انداز نہیں ہے کہ جس چیز سے کوئی تکلیف پہنچے تو انسان اس کو مارنا ہی شروع کر دے. انسان اس وقت ہوش سے کام لے کہ میں اس سے بچ کیسے سکتا ہوں. پھر اس کے بعد فرمایا فالعاصفات عصفا. پھر تیز و تند آندھیاں، یعنی تیز چلنے والی آندھیوں کی قسم کھائی گئی. اس کا ایک معنی تباہ کن نشانیاں بھی لیا گیا ہے. عصفا کا مطلب ہوتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی ہیں، جسے شدید ہوائیں ہلاک کر دیتی ہیں. والناشرات نشرا، اور وہ بادلوں کو پھیلانے والی ہوائیں بھی ہیں، یعنی ہواؤں کے ذریعے ہی بادل آسمان پر پھیلتے ہیں. اور پھر وہ بادل جب برستے ہیں تو نباتات بکھیر دینے والی بارش بھی آتی ہے. اور پھر اسی طرح فالفارقات فرقا، کہ وہ ہوائیں جو جدا کرنے والی ہیں، یعنی بہت سی چیزوں کو الگ الگ کر دیتی ہیں. بادلوں کو تو کرتی ہیں اور بھی چیزوں کو اڑا کے ادھر ادھر بکھیر دیتی ہیں. فالملقیات ذکرا، دلوں میں ذکر ڈالنے والی ہیں. یعنی جب تیز ہوا چلتی ہے تو ہم اس کو نوٹس کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اور اگر ہمیں صحیح دعا نہ بھی آتی ہو تو ہم کہتے ہیں یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. یعنی دل کے اندر ایک ڈر آتا ہے اور ڈر کے ساتھ پھر اللہ کی یاد بھی آتی ہے.
یعنی ہوائیں چلانے کا ایک مقصد کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے غافل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یاد دہانی کرا دی جائے کہ یہ زندگی اسی طرح ہی اس کے شب و روز نہیں گزارنے چاہیے، بلکہ اللہ کی یاد میں گزارنے چاہیے. اور مومن کی نگاہیں تو بہت سبق لینے والی نگاہیں ہوتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کوئی بھی نشانی دیکھتا ہے، وہ آسمان کو دیکھتا ہے، وہ زمین کو دیکھتا ہے، وہ مٹی کو دیکھتا ہے، وہ ہوا چلتے محسوس کرتا ہے، وہ درختوں کو دیکھتا ہے، وہ پھولوں کو دیکھتا ہے، وہ پتوں کو دیکھتا ہے، وہ اپنے کھانے کی میز پر کوئی کھانے کی چیز دیکھتا ہے. تو ایک ایک چیز اس کو اللہ کی یاد دلاتی ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو ہر آن اپنے رب کو یاد کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کا محبوب ہے. جو جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو ہر وقت یاد کرتا ہے. یعنی جس چیز سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے اس کا خیال دل میں بار بار آتا ہے. تو اگر ہر چیز کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی، دیکھیں نا جیسے مائیں ہوتی ہیں نا بچوں سے محبت کرتی ہیں، بچہ کہیں دور چلا جائے، کھانے بیٹھیں گی تو رونے لگیں گی، پتہ نہیں میرے بچے نے کھایا کہ نہیں کھایا. کوئی چیز خریدیں گی تو فوراً سوچیں گی کہ اس کے لیے کیا خریدوں. یعنی ہر چیز میں اس کا ان کو خیال آتا ہے. تو اسی طرح والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. ان کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور وہ ہر موقع پر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں بھی، نماز کا قیام بھی، اور ویسے بھی کہیں اگر کسی انتظار گاہ میں کھڑے ہوں، بہت دفعہ ہمیں لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، یا کسی کام کے لیے کوکنگ کرتے ہوئے کھڑے ہونا پڑتا ہے، یا کسی بھی حال میں، تو وہ اس وقت ضائع نہیں کرتے بلکہ اپنے رب کو یاد کرنے لگتے ہیں. وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے، کبھی آپ ڈاکٹر کی کلینک میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں، کبھی کسی ٹرین میں یا جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کہیں بیٹھے ہیں، یا گھر میں ہی کہیں بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی اپنے رب کو یاد کریں. وعلی جنوبہم، اور لیٹ کر بھی. بعض بہنوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید لیٹ کر اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. کبھی پوچھتے ہیں کہ کیا وضو کے بغیر دروشی پڑھ سکتے ہیں، آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. رات کو اگر سوتے ہوئے بھی آنکھ کھلی ہے، آپ لیٹے ہوئے ہیں، لیٹے لیٹے اپنے رب کو یاد کریں. نیند نہیں آ رہی تو اس وقت بھی آپ نے رب کو یاد کریں. اس وقت اس لیے نہیں ذکر نہ کریں کہ ہمارا وضو نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہسپتالوں میں فوت ہو جاتے ہیں، کیا وہ اس وقت مکمل پاکیزگی اور وضو کی حالت میں ہوتے ہیں؟ تو کیا کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. تو اس کی بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے. یعنی اگر ساتوں آسمان اور زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. یہ اتنا وزنی کلام ہے، اتنا بہترین کلام ہے. یعنی اللہ کی توحید والی بات ہے نا یہ، یعنی جو کلمہ ہے ہمارا. تو اس کی تسبیح روز کرنی چاہیے تاکہ جو ہمارے مرنے کا دن ہو تو اس دن بھی ہم اللہ کو یاد کریں اور یہ کلمہ ہمیں بھولے نہیں، اس کو نہیں بھولنا. ٹھیک ہے، تو ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے رہنا، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور ساتھ دوسرا کام کیا کرنا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. یعنی آسمان اور بادل اور ہوائیں اور پانی اور ان سب چیزوں میں. اور پھر کیا پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار بے مقصد نہیں پیدا کیا. یہ تیری یاد دلاتی ہیں ہمیں، یہ تیری قدرت اور تیری عظمت ہمارے دل میں بٹھاتی ہیں، ہم پھر شوق سے تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی یہ نشانیاں ہمیں رب پر یقین دلاتی ہیں، ایمان پیدا کرتی ہیں ہمارے اندر، ذکر کی کیفیت پیدا کرتی ہیں. پھر اسی طرح عذرن او نذرن، یعنی عذر ختم کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے، یعنی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی نشانی آئی ہی نہیں. یہ بھی نشانیاں ہیں، یعنی پیغمبروں کے معجزے تو ہوتے ہی ہیں نشانیاں، لیکن یہ ہوائیں بھی نشانیاں ہیں. جس نے اپنے رب کو پانا ہو وہ ان کے ذریعے بھی پا لیتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب ہواؤں کی قسم کھا کر جو بات کی وہ کیا ہے، انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی. کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا تھا؟ قیامت کے آنے کا. یعنی جو رب ہوائیں چلا سکتا ہے وہ رب دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے.
انما توعدون لواقع. یاد رکھیے کہ موت واقع ہونے والی ہے، آخرت آنے والی ہے، جس میں مرے ہوئے سب لوگ جی اٹھیں گے، جسموں کو دوبارہ بنا دیا جائے گا. جس طرح ہوائیں آتی ہیں، بادل آتی، بارش برستی ہے اور زمین پھر ہری بھری ہو جاتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن سور جب پھونکا جائے گا تو زمین سے سب لوگ دوبارہ جی اٹھیں گے. اگلے پچھلے تمام انسانوں کو ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے گا. پھر ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق جزا دی جائے گی. اگر کسی نے اچھا کیا ہوگا تو اس کو اچھی جزا ملے گی، برا کیا ہوگا تو بری سزا ملے گی. تو یاد رکھیے ہم سب ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں یہاں، بس چند دن کی بات ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ اور کتنے سال جی لیں گے. تو جتنی بھی زندگی ہے ہمارے پاس، اس کے ہر دن میں ہمیں اپنی موت، اپنی آخرت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. موت کے بعد قبر کی زندگی ہے، پھر سور پھونکا جائے گا، پھر موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، پھر حشر کا میدان ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، میزان میں اعمال نامے تولے جائیں گے. پھر اس کے بعد پل صراط کی طرف جانا ہوگا. راستے میں حوض کوثر ہوگا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں امت پانی پیے گی. جو ایک دفعہ پی لے گا وہ دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اس کے بعد جنت میں جانے سے پہلے ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے. آپ سب کو معلوم ہی ہے، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے والدین نے ہمیں بتایا تھا کہ پل صراط کیا ہے. کس کس کو پتا پل صراط کیا ہے؟ الحمدللہ ہر مسلمان کو پتا ہونا چاہیے کہ پل صراط کیا ہے. وہ جہنم کے اوپر ایک پل لگایا جائے گا جو باریک بال سے بھی زیادہ ہوگا اور تیز تلوار سے بھی زیادہ. اس وقت پیغمبر بھی ڈر رہے ہوں گے، وہ کہیں گے رب سلم رب سلم، اے رب سلامت رکھنا ہے، یعنی خیریت سے پار کر جائیں. کچھ لوگ تو بس آنکھ جھپکنے کی دیر میں پار کر جائیں گے، کچھ بجلی چمکنے کی دیر میں، کچھ تیز آندھی کی طرح، اور کچھ تیز اونٹوں کی دوڑ کی طرح، اور کچھ انسانوں کے دوڑنے کی طرح، اور کچھ اس سے کم، کچھ رینگ رینگ کے چلیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس پلک جھپکنے کی دیر میں وہاں سے گزار دے. لیکن دو چیزیں اگر ان کی پابندی نہ کی جائے تو وہ وہاں پر اپنا حق وصول کریں گی. ایک رشتہ داریاں، صلہ رحمی، اور ایک امانت. یہ دو وہاں کھڑی ہوں گی، اور جس نے رشتوں کو کاٹا اور رشتہ داروں سے برا سلوک کیا وہ اس کو پکڑ لیں گی، آگے نہیں جانے دیں گی. اور اسی طرح جس نے کسی امانت میں خیانت کی. تو اس لیے ان دو چیزوں کے معاملے میں خاص طور پر محتاط رہنا چاہیے. پل صراط سے پار ہونے کے بعد پھر آگے ایک اور پل ہوگا جس پر جنت میں جانے والے خوش نصیبوں کو صاف ستھرا کیا جائے گا. اس کے بعد وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں وہ تو پل پار ہی نہیں کر سکیں گے، وہیں سے کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے. اور اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوئے تو انہیں سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکال لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں خیریت کے ساتھ وہ پل پار کرا دے. جب کسی پل سے گزرے تو پل صراط کو یاد کیا کریں. تو اب یہاں پر قیامت کا نقشہ بتا دیا گیا آیت نمبر 8 سے لے کے آنورڈز. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر کر گر پڑیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا. سورۃ النبا میں آتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، کہ آسمان کھول دیا جائے گا. یہ جو انٹیکٹ نظر آتا ہے ایک چادر پھیلی ہوئی، اس میں دروازے کھل جائیں گے اور فرشتے اترنے لگیں گے، اور فرشتے اتر کر زمین کو چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیں گے. اور اس کی کئی صفیں ہوں گی، یعنی کئی لیئرز ہوں گی فرشتوں کی، اور کوئی بندہ زمین سے کہیں بھاگ کے جا نہیں سکے گا. سب کے سب زمین پر کھڑے ہو کر حساب کے لیے اللہ کے آگے حاضر ہوں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ جو ہیں ان کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا، یعنی ان کو بکھیر دیا جائے گا اور بالکل لیول کر دیے جائیں گے. چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، زمین بالکل ایک سفید روٹی کی طرح ہوگی جس پر سب لوگ کھڑے ہوں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول مقرر وقت پر آ پہنچیں گے. ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جب رسولوں کو مشقت میں ڈال دیا جائے گا. ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جب رسولوں کی گواہی دینے کا وقت آ پہنچے گا، رسولوں کو جمع کیا جائے گا.
اور تمام کے تمام رسول اول و آخر سب وہاں حشر کے میدان میں موجود ہوں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ کس دن کے لیے سب کچھ اٹھا رکھا گیا؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تمہیں کیا خبر کہ یہ فیصلے کا دن ہے کیا؟ کون کون جانتا ہے کہ یہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے. کس کس چیز میں فیصلہ ہوگا؟ سب سے پہلے یہ ایک بات یاد رکھیے کہ وہ بدلے کا دن ہے جس میں ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. یہاں ایک دن میں ہم جو کچھ کرتے ہیں نا وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن وہ دکھایا جائے گا اور اس کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی. تو انسان کو اپنے ہر عمل کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے. وہ دن تمام مخلوق کے فیصلے کا دن ہے. صرف انسانوں کا فیصلہ نہیں ہوگا، حیوانوں کا بھی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لے لیا جائے گا. یعنی اگر اس نے ناحق مارا ہوگا. اب آپ خود سوچئے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ناحق زیادتی کرتے، کسی کا مال چھینتے ہیں یا کسی کی جائیداد یا کسی کا کچھ چرا لیتے یا کوئی بھی، کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر، تو جو بھی کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے کیے کو بھرے گا، اس کو اس کا کیا دکھایا جائے گا اور اس کے مطابق اس کے اعمال سے بدلہ لے لیا جائے گا. یعنی اس دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی، کوئی زمین جائیداد سونا چاندی نہیں ہوگا کہ جس میں انسان مظلوم کی وہاں مدد کرے، یعنی اس کا بدلہ اس کو دے. تو انسان کے نیک اعمال ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن پہ انسان نے دنیا میں ظلم کیا، اور اگر اس کے نیک اعمال بانٹ بانٹ کے ختم ہو گئے تو پھر ان لوگوں کے جن کا اس نے حق دینا ہوگا ان کے برے اعمال اس ظالم کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے اور ان کے حصے کی سزا بھی یہ بھگتے گا. یاد رکھیے اس دن سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب کیا جائے گا، اور اس میں سے بھی امت کے علماء کا سب سے پہلے حساب ہوگا. کتنی ڈرنے کی بات ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا. کہا جائے گا امی امت کہاں ہے، اس امت کے نبی کہاں ہیں؟ تو ہم سب سے آخر میں آنے والے قیامت کے دن پہلے ہوں گے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. پھر قتل کے مقدمے پیش ہوں گے. قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا، لوگوں کے حق مارنے والوں کا فیصلہ ہوگا، حقداروں کے حقوق کے لیے بار بار پیشی ہوگی. زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ انک میت و انہم میتون، تو زبیر نے کہا، اللہ کے رسول کیا ہمیں مخصوص گناہوں کے ساتھ ساتھ آپس کی رنجشوں کے نتائج بھگت لینے کے بعد آخرت میں دوبارہ جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ یعنی دنیا میں اگر معافی تلافی بھی ہوگی پھر دوبارہ ہمیں وہاں کھڑے ہونا ہوگا. آپ نے فرمایا، ہاں تمہیں بار بار تکلیف دی جائے گی یہاں تک کہ ہر حقدار کو اس کا پورا پورا حق لوٹا دیا جائے. ایک آئے گا میرا یہ حق ہے، وہ لے کے دے دیا، دوسرا آ جائے گا، تیسرا آ جائے گا. جتنے لوگ حق مانگنے والے ہوں گے اتنوں کو حق دینا پڑے گا. تو اس لیے دنیا میں بہت محتاط ہو کے زندگی بسر کرنی ہے کہ کسی کا حق ہماری طرف نہ آئے، ہم بریو ذمہ ہوں، جو جس کی چیز ہے اس تک پہنچ جائے. ایک درہم کا بھی حساب ہوگا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمہ 1 دینار یا 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں دینار یا درہم نہ ہوں گے. تو اس لیے اگر کسی سے قرضہ لیا ہے تو واپس کرنے کی فکر کریں. کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے تو واپس لوٹائیں. کسی کے ساتھ وعدہ کیا تو پورا کر دیں، یعنی کسی کا حق نہ رکھیں. اور یہ تو آپس میں خاندانوں میں رشتہ داریوں میں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے گورنمنٹ کے ملازمین ہوتے ہیں تو بعض اوقات آفس کا سامان گھر لے آتے ہیں، ہسپتال میں کام کر رہے ہیں وہاں سے روئی، سرنجز اور اس طرح کی ضرورت کی چیزیں جو ہیں لوگ گھر لے آتے ہیں. آفس کے پین، قلم، اسٹیشنری وغیرہ بچوں کے لیے گھر لے آتے ہیں. ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے نہیں رکھی گئی، یہ آفس کے استعمال کی رکھی گئی ہیں. اگر ہم یہاں احتیاط نہیں کریں گے تو وہاں اپنے اعمال کے ذریعے ان کو واپس کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے. پھر ذمہ داری دیے گئے لوگوں کا حساب ہوگا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 10 یا اس سے زیادہ لوگوں کے معاملات کا ذمہ دار بنتا ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے ہوں گے، جنہیں اس کی نیکی ہی کھول سکے گی، ورنہ اس کے گناہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ پھر اسی طرح لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والے، عمار بن یاسر کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے غلاموں پر ظلم کرتے ہوئے مار پیٹ کرے گا تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے اسے بیڑیاں پہنائی جائیں گی۔ بعض لوگ اپنے سروٹس پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں دیتے۔ پچھلے دنوں اخباروں میں کئی قصے ایسے آئے کہ جس سے پتا چلا کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ملازم رکھتے ہیں تو بات بات پہ ان کو پیٹ بھی ڈالتے ہیں اور ان کے اوپر سختی کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ ان سے کام لیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں یا ان کو آپ کی سزا سے کوئی بچانے والا نہیں، لیکن اللہ کی سزا سے کون کسی کو پھر بچا سکتا ہے؟ تو اس لیے ڈرتے ہوئے ہی زندگی بسر کرنی چاہیے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں وہ پھر ہلاکی ہو گئے۔ قیامت پر ایمان جو ہے وہ ہمارے ایمانیات کا حصہ، ایمان کے جو 6 پلرز ہیں ان میں سے ایک پلر ہے آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان کے ذریعے لوگوں کی آزمائش بھی کی گئی ہے، یعنی یہ ہمارا امتحان بھی ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں یا نہیں، یا کسی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو آخرت پر ایمان نہ لائے اس کے سارے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ دنیا میں بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں لیکن آخرت کو نہیں مانتے، نہ آخرت کی نیت سے کرتے ہیں، دنیا کی نیت سے کرتے ہیں، لہذا آخرت میں اس کا کوئی صلہ ان کو نہیں ملے گا۔ الم نہلک الاولین، پھر تاریخ کی مثالوں سے بات سمجھائی گئی کہ آخرت کا بھی ایک عذاب ہے، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ نے کچھ قوموں کو عذاب میں مبتلا کیا، جیسے قوم عاد اور نوح۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد نوح علیہ السلام کی قوم ہے جو سب کے سب طوفان سے ہلاک ہو گئے تھے، اور ان کا تباہ ہونا مشہور ہے، دنیا کی ہر تاریخ میں ان کا کوئی نہ کوئی ذکر ملتا ہے۔ ثم نتبعہم الآخرین، پھر ہم ان کے پیچھے دوسروں کو لائیں گے، یعنی جس طرح پہلوں کو ہلاک کیا گیا اسی طرح بعد والوں کے پیچھے بھی ہلاکت لگے گی۔ کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، یعنی ہولناک سلوک۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا؟ یعنی انسان اپنی تخلیق کو تو دیکھے کہ جس رب نے آج پیدا کر لیا وہ کل بھی پیدا کر سکتا ہے۔ فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ ٹھکانے پر رکھا، مضبوط جگہ پر رکھا، یعنی ماں کے پیٹ میں رکھا۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کس طرح ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے بچہ اتنا محفوظ رہتا ہے کہ ماں سوتی ہے، جاگتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، بے شمار کام کرتی ہے، اور بچہ محفوظ کا محفوظ اس کے اندر، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے تک۔ فقدرنا فنعم القادرون، بس ہم نے اندازہ کیا تو کیا ہی اچھے ہیں ہم اندازہ کرنے والے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام ہے کہ کتنا وقت بچہ ماں کے پیٹ میں رہے گا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ پھر ایک اور نشانی دکھائے گی اور وہ ہے زمین۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا، سمیٹنے والی، چھپنے کی جگہ، ڈھانپنے کی جگہ، جمع کرنے والی۔ احیاء و امواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ زندہ کو اپنی پشت پر سمیٹے ہوئے ہے ایک ماں کی طرح، اور مردوں کو پیٹ میں سمیٹے ہوئے ہے، زمین کے اندر وہ سب جمع ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور ہم نے اس میں بلند و بالا پہاڑ بنائے اور ہم نے تمہیں نہایت میٹھا پانی پلانے کے لیے دیا، یعنی میٹھا پانی تمہیں پلایا۔ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ ساری نشانیاں اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن جو اس دن کو جھٹلائے ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔
10 دفعہ یہ آیت اس صورت میں دہرائی گئی ہے کہ قیامت کو جھٹلانا جو ہے وہ ہلاکت کا باعث ہے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اس چیز کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے. انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب، اس سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے، یعنی ایک شاخ دھوئیں کے اوپر، ایک دائیں ایک بائیں. ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں انگارے بھی ہیں، شرارے بھی ہیں اور دھواں بھی ہے، یعنی 3 حصے ہیں اس کے. لا ظلیل، لیکن وہ سایہ نہیں دیتا، ہے ظل لیکن سایہ نہیں دیتا. ولا یغنی من اللہب، اور اسی طرح شعلوں کی تپش سے بھی نہیں بچاتا. انہا، بے شک وہ جہنم، ترمی بشرر کالقصر، جہنم اتنی بڑی ہے کہ ایک ایک اس کی جو چنگاری ہے، شرر، وہ ایک بڑے بڑے محل کی طرح بڑی ہے. تو آپ سوچئے کہ پھر اس کے کوئلے اور اس کے شعلے کتنے بڑے ہوں گے. اور قصر کا ایک معنی بڑے بڑے درختوں کے تنے بھی کیا گیا ہے، ایک معنی پہاڑ جیسے بھی کیا گیا ہے، اونٹوں کی گردنیں بھی اس کا معنی کیا گیا ہے. جہنم بہت بڑی بلا ہے. انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر، انسان کو ڈرانے والی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا، اس دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کے کھینچ رہے ہوں گے. تو کتنی بڑی ہوگی اندازہ لگائیں. اس کی منڈیر سے گہرائی تک کا فاصلہ 70 سال کی مسافت کا ہے. جیسے کنواں ہوتا ہے نا، اس کی منڈیر ہوتی ہے اور ایک نیچے طے ہوتی ہے، تو ایک چیز پھینکے تو 1 سیکنڈ میں نیچے گر جاتی ہے. جہنم میں اگر کوئی چیز پھینکی جائے تو طے تک پہنچنے کے لیے 70 سال لگے. اتنی گہری ہے وہ نیچے، اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے وہاں، اور سانپ بچھو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جہنم کے کناروں اور اس کی گہرائی تک پہنچنے کی دوری اور مسافت اس قدر ہے کہ ایک اتنی بھاری چٹان ہو جس کا وزن 7 حاملہ اونٹنیوں، ان کی چربی، ان کی گوشت، ان کی اولاد کے برابر ہو. جہنم کے اوپر والی منڈیر سے اس کے پیندے تک 70 سال بعد پہنچے گی، اتنی بھاری چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جہنم کے کنارے سے ایک بڑی چٹان پھینکی جائے، یعنی پہاڑ کا ایک ٹکڑا پھینکا جائے، وہ 70 برس تک نیچے گرتا رہے گا، تب بھی وہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی. اس سے نکلے گا پھر کون؟ جس کے گرنے میں اتنا وقت لگے، اس کے باہر آنے میں کتنا وقت چاہیے؟ تو باہر تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا پھر. اللہ اکبر، اللہ بچائے. ہم سب کو بہت دل لگا کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، کیونکہ اصل کامیاب وہ ہے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دنیا صرف دھوکے کا سامان ہے، اصل گھر وہ ہے. اسی طرح بعض اوقات انسان کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتی. فرمایا بندہ ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں اس قدر اتر جاتا ہے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. پھر فرمایا کہ وہ چنگاریاں جو پھینکے گی کأنہ جمالۃ صفر، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہوں. عربوں کے ہاں جب اونٹ چلتے تھے تو اوپر اوپر ایسے اچھل رہے ہوتے تھے، یعنی اس کی چنگاریاں اسی طرح اچھل رہی ہوں گی. ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے کہ وہ بولیں گے نہیں، چپ لگ جائے گی. دنیا میں جب انسان کوئی دہشتناک منظر دیکھتا ہے تو سکتہ طاری ہو جاتا ہے اس پر. بعض لوگ کسی کی موت کی خبر سن کے ایک دم سکتے میں چلے جاتے ہیں، بولتے ہی نہیں. بعض لوگ کسی خوفناک چیز کو دیکھ کے ٹرامے میں جاتے ہیں تو چپ لگ جاتی ہے، ان کو گھورتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بولتے نہیں. وہ دن ایسا سخت مشقت کا طویل دن ہوگا کہ لوگ چپ ہو جائیں. ولا یؤذن لہم، اور انہیں اجازت بھی نہیں دی جائے گی. فیعتذرون، کہ وہ معذرت پیش کریں، سوری کریں، کوئی ایکسکیوز کریں. ویل یومئذ للمکذبین، اور اگر وہ سوری کرے بھی تو قبول نہیں کی جائے گی. ان کے آنسوؤں پر رحم نہیں کیا جائے گا، ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، ان کا رونا دھونا سنا نہیں جائے گا. ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن. عزیز بہنوں، ہم سب نے اس دن کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اس سے بچ کے کوئی کہیں نہیں نکل سکتا.
یہ دن دیکھنا ہے ہم سب نے، اس کی یاد دہانی بڑی ضروری ہے. اسی لیے آج میں نے اس سورت کا انتخاب کیا ہے. ہم نے سن تو رکھا ہے قیامت آنی ہے، لیکن ہم یاد نہیں کرتے اس کو، اس کی تیاری نہیں کرتے، دنیا میں ہی مشغول ہیں، مصروف ہیں اور لگے ہوئے ہیں. ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم تمہیں بھی جمع کر لیں گے اور پہلوں کو بھی، اولین و آخرین سب وہاں جمع ہوں گے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر اگر تمہارے لیے کوئی چال ہے تو چل دکھاؤ، کوئی تدبیر ہے تو کر دکھاؤ، کوئی بچاؤ کر سکتے ہو تو کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم کبھی بھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے کچھ فائدہ پہنچانے کے قابل ہو سکو گے کہ فائدہ پہنچا سکو. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی چال نہیں چل سکتا، اللہ کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کیے ہوئے پر مزید اس کو انڈو نہیں کر سکتا. ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، اس لیے ہمیں بندہ بن کے ہی رہنا چاہیے، عاجزی کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، سرکشی سے بچنا چاہیے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. پھر متقی لوگ، ان کا انجام بتا دیا گیا. قرآن مجید کی یہ خوبصورتی ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر ہوتا ہے وہاں جنت کا ذکر بھی ہوتا ہے. فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، اس دن متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے. جہنم والوں کے اوپر دھوئیں کا سایہ ہوگا، لیکن وہ سایہ فائدہ نہیں دے گا، لیکن جنت والوں کے سائے بڑے لمبے ہوں گے. سورۃ الواقعہ میں آتا ہے وظل ممدود، ایسے سائے جو خوب پھیلے ہوئے ہوں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ سوار اس کے سائے میں 100 سال تک چلے گا، پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا. اور اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، وظل ممدود، اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے. تو اگر سایہ اتنا بڑا ہوگا تو خود جنت کتنی بڑی ہوگی، کتنا بڑا مقام ہوگا وہ. وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور ایسے پھل ہوں گے جس کی وہ اشتہا رکھیں گے، خواہش کریں گے. کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، مزے سے کھاؤ اور پیو، ہنیئن، مزے سے، خوشگوار سمجھ کے، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، بوجہ اس کے جو تم کیا کرتے تھے، اعمال کی وجہ سے کھاؤ پیو مزے کرو. کیوں؟ کہ اچھے عمل کر کے لائے ہو. اللہ کے ہاں اعمال کی قدر و قیمت ہے، صرف باتیں کوئی فائدہ نہ دیں گی، کچھ کرنا ہوگا. اور کرنے میں سب سے پہلے فرائض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے، پھر حقوق العباد کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے، پھر ہر آن اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر قرآن کو سیکھتے رہنا چاہیے، دین کو سیکھتے رہنا چاہیے، آخرت کی یاد دہانی کرتے اور کراتے رہنا چاہیے، خود بھی، گھروں میں، بچوں کو بھی، دوستوں کو بھی، ہر جگہ. انا کذالک نجزی المحسنین، محسنین کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی جو نیکوکار ہیں، نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ دنیا میں انہوں نے نیکی کی، آج ہم نے ان کی قدردانی کی اور ان کے لیے جنت کے مزے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، لیکن یہ جنت جھٹلانے والوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، اے جھٹلانے والو تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم مجرم ہو. یہ ان لوگوں کو خطاب ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور دنیا کے کھانے پینے اور مزے اڑانے کے پیچھے ہی دن رات گزار رہے ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ پیو، کچھ فائدہ اٹھاؤ، کچھ مزے کرو، لیکن تم جرم کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تو ایک دن حساب بھی دینا ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے، یعنی نماز نہیں پڑھتے. سجدہ اور رکوع جو ہیں یہ نماز کا ایک بڑا حصہ ہے. کبھی سجدہ بول کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے، کبھی رکوع بول کے پوری نماز مراد لی جاتی ہے.
اور نماز کا انکار تکبر کی علامت ہے. اور خاص طور پر جیسے ایک دوسری جگہ پر آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یاد رکھیے کہ جو لوگ جماعت سے نماز نہ پڑھیں ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا ارادہ ہوا کہ میں ایندھن جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے اذان دینے کا کہوں، پھر کسی کو امامت کرانے کا حکم دوں، پھر میں ان لوگوں کے گھر جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کسی کو معلوم ہو کہ مسجد میں سے موٹی ہڈی یا اچھے پائے ملیں گے تو وہ ضرور عشاء میں شریک ہو جائے. یعنی دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے دن ہو کہ رات بھاگے پھرتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کو نہیں مانتے تو اس کے بعد کون سی بات مانیں گے؟ یعنی اس قرآن کے علاوہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس پر وہ ایمان لائیں گے، جس پر وہ اعتماد کریں گے، جس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا میں ایک بہت بڑا امتحان ہے. ہمیں اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں یعنی قیامت کے دن جانا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی تیاری کریں، کائنات کی نشانیوں سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے جس دن کا وعدہ کیا اس وعدے پر یقین رکھیں، پچھلی قوموں کے ساتھ جو انجام ہوا اس انجام سے سبق سیکھیں، اپنی تخلیق کے مرحلے پر غور کریں کہ اللہ نے ہمیں کس طرح پیدا کیا، اور پھر زمین کی نشانی پر بھی غور و فکر کریں کہ کس طرح زمین نے ہر ایک کو سمیٹا ہوا ہے، کتنے بے شمار انسان اس پر زندہ ہیں اور کتنے فوت ہو چکے ہیں، اور زمین ان سب کو سمیٹتی چلی جا رہی ہے، اور پھر بھی ہمارے لیے اس میں سے رزق آ رہا ہے اور بے پناہ نعمتیں اس سے نکل رہی ہیں. یہ کوئی معمولی نشانی نہیں ہے کہ ایک ہی پلانٹ ہے اور اس کے اوپر نسل کے بعد نسل آتی چلی جا رہی ہے اور جاتی چلی جا رہی ہے. کروڑوں انسان زمین کے اندر ہیں لیکن پھر بھی زمین جو ہے کتنی پلیزنٹ ہے. تو یہ بھی ایک نشانی ہے، پہاڑ ایک نشانی ہے، میٹھا پانی ایک نشانی ہے. ان سب چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، اور اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو پھر اس کے لیے آخرت کی سزا بھی بتا دی گئی کہ وہاں پر فیصلے کے دن پھر اپنا انجام بھگتنا ہوگا. ہاں، جو متقی لوگ ہیں وہ سایوں اور چشموں میں ہوں گے. یہاں تھوڑی سی بات تقویٰ پہ کروں گی. تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ ہے بچنا. کس چیز سے بچنا؟ شرک سے بچنا، حرام کاموں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، صغیرہ گناہوں سے بچنا، شبہ والی چیزوں سے بچنا. 5 چیزیں یاد رکھیں. شرک سب سے پہلے، صغیرہ ہو کہ کبیرہ، شرک اکبر ہو کہ اصغر، شرک سے بچنا ہے. اور بچنے کے لیے شرک کو جاننا بھی ضروری ہے کہ شرک ہے کیا کیا، کیونکہ جب تک پتہ نہیں ہوگا تو اس میں پڑنے کا ڈر ہے. دوسرا، حرام کام، جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کی تفصیل بھی معلوم ہونی چاہیے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد کبیرہ گناہ جو ہیں، بڑے بڑے گناہ جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے. مثلاً والدین کی نافرمانی، مثلاً جادو کرنا. اب یہ جو جگہ جگہ نجومی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے لوگ یعنی تعویذ ایسے لیتے ہیں اور کسی کے خلاف جادو کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنا کفر ہے اور یہ کبائر میں سے ہے. والدین ہمارے اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور ہم ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی پرواہ نہیں کرتے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. کسی کو قتل کرنا، الحمدللہ ویسے تو قتل نہیں کرتے لیکن کئی عورتیں پیٹ کے بچے کو ضائع کروا دیتی ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے قتل میں شامل ہو جاتا ہے، خاص طور پر اگر اس میں جان پڑ چکی ہو. پھر حرام کے بعد صغیرہ گناہوں سے بچنا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کے بہت بڑا ڈھیر بن جائیں گے اور وہ انسان کے لیے وبال بنیں گے. پھر اس کے بعد شک و شبہ والی چیز کو چھوڑنا، یہ تقویٰ ہے. دا ما یریبک الی ما لا یریبک. جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے، غلط چیزوں سے، اللہ کی ناراضگی کی چیزوں سے بچتے ہوئے زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ وہاں پر طرح طرح کے خوبصورت منظر دیکھیں گے، درختوں کے سایوں میں ہوں گے، چشموں کا خوش ذائقہ پانی ہوگا، شراب کے چشمے رواں دواں ہوں گے.
بہترین لذیذ ترین میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ پیو کسی روک ٹوک کے بغیر، اور کھانے کی خوشگواری بھی ختم نہیں ہوگی. یعنی دنیا میں تو ذرا سا زیادہ آپ کھا لیں تو کئی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن وہاں پر کھاتے ہی چلے جائیں گے اور ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور انہیں یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کے بدلے ہے. تو اس لیے جہاں گناہوں سے بچنا ہے وہاں نیک اعمال بھی کرنے ہیں، تب دین مکمل ہوتا ہے. تو نیک اعمال میں بھی اسی طرح سب سے پہلے توحید کا اقرار. اگر توحید نہیں تو کچھ بھی قابل قبول نہیں. پھر یہ جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا کہا گیا ان پر ایمان لانا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا، فرائض کی پابندی، پھر بندوں کے حقوق ادا کرنا، پھر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی فکر کرنا، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا. لیکن اگر انسان ایک کانشیس زندگی بسر نہیں کرتا تو پھر دنیا میں اگر صرف اس کی زندگی کا مقصد کھانا پینا اور مزے کرنا ہے، جیسے کہ اکثریت کا اب یہی بنتا چلا جا رہا ہے کہ طرح طرح کی ریسیپیز ٹرائی کرو، طرح طرح کے ریسٹورینٹس ٹرائی کرو، طرح طرح کے کپڑے پہنو. ایک شادی ہوتی ہے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، دنوں شادی میں گزر جاتے ہیں، دیکھا دیکھی لباس پہ لباس بنتے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں ان کو کوئی پہنتا بھی نہیں، سراسر مال کا ضیاع. تو ان سب چیزوں کے بارے میں انسان کو کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اور پھر اپنی نمازوں کی خاص پابندی، کیونکہ اذا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون، یہ کتنی سخت بات ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو نماز نہیں پڑھتے. آج آپ دیکھیں کہ گھر گھر میں یہ پریشانی ہے. کوئی شوہر کی طرف سے پریشان ہے، کوئی بچے کی طرف سے پریشان ہے، کوئی بہن بھائیوں کی طرف سے پریشان ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے. تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ جس کا حساب سب سے پہلے ہوگا، اور اگر نماز میں فیل ہو گئے تو آگے مشکل ہی مشکل ہے. اور یہ بھی نہیں کہ کوئی پڑھ لی کوئی نہ پڑھی، اس سے بھی پڑھی ہوئی بھی ضائع ہو جاتی ہے. تو نماز کی پابندی اول چیز ہے کہ جس کی فکر کرنی چاہیے توحید کے بعد. اور پھر یہ کہ اس قرآن کے بعد پھر کس چیز کو مانیں گے، یعنی ہمیں اس قرآن مجید کے ساتھ پکا یقین ہونا چاہیے کہ جو جو کچھ اس میں کہا گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اجمالی طور پر بھی اور تفصیلی طور پر بھی. اجمالی کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہاں جو کچھ قرآن میں صحیح ہے ہم مانتے ہیں اس کو، اور تفصیل یہ ہے کیونکہ اس کی ڈیٹیل معلوم بھی کرے کہ کیا ہے پھر قرآن میں، کس کو مانتے ہو. اور جب حکم سامنے آ جائے تو حکم مان بھی لیں، کیونکہ بعض اوقات ہم حکم پہ حکم پڑھتے چلے جاتے ہیں، مانتے کوئی نہیں، ہم کرتے اپنی مرضی. تو یہ رویہ نہیں ہوتا مومن کا. مومن کو اس سے بچنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ سب کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت ڈالے، آپ کو صحت اور عافیت عطا کرے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اور ہمارے بچوں کو ہدایت دے، ایمان دے، تقوی دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے، ہر شرک سے بچنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. پیاری بہنوں، باہر ایک سٹال لگا ہوا ہے اور اس سٹال میں آپ کے فائدے کی بہت ساری چیزیں ہیں. بہت سی بہنیں جب درس ختم ہوتا ہے تو پاس آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں دعا بتائیں کوئی مشکلات سے بچنے کے لیے اور مختلف کاموں کے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے شادی کے موقع پر کسی کو دعا دینی ہو تو یہ کارڈ موجود ہے. پھر اسی طرح سفر کرنے کی دعائیں موجود ہیں. کسی کو کسی بھی طرح کا رنج اور غم ہو، پریشانی ہو تو اس کے لیے یہ دعائیں موجود ہیں، رنج و غم کے ازالے کے لیے. یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی غم ہے تو یہ دعائیں پڑھیں. پھر اگر آپ کو خوف ہے کوئی، حفاظت کے لیے، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے. پھر اسی طرح سورۃ الملک جو رات کو پڑھتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، دن بھر کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں چھوٹی سی کتاب ہے. ہمیں اور ہمارے بچوں کو یہ پڑھنی چاہیے. جمعے کے دن کے بارے میں کیا سنتیں ہیں، پھر بچوں کو کس طرح مصروف کریں. فجر کو اگر نہیں اٹھا جاتا تو ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے کہ نماز فجر کے لیے کیسے بیدار ہوں. پھر اسی طرح پانی بچانے کے بارے میں ایک پمفلٹ ہے. پھر پردے کے بارے میں ہے. پھر نماز با جماعت کا طریقہ ہے. کوئی بیمار ہے تو اس کو آپ یہ شفا کی دعائیں دیں. تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اس کی دعا ہے. پھر مختلف اذکار ہیں. جو فوت ہو چکے ہیں رشتہ دار ان کی بخشش کی دعائیں ہیں. پھر اسی طرح عورت کے پردے کے بارے میں اظہار زینت کس کے لیے کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے
آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے. قرآن کی محبت دے, قرآن پڑھنے کی توفیق دے, قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہماری نسلوں میں بھی خیر جاری کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.